عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب سیوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا عنوان میثاق مدینہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے، یہ کن قبائل کے درمیان ہوا، اس کی کتنی دفعات تھیں اور کون سی دفعات تھیں، اور اس کے کیا فوائد و ثمرات مرتب ہوئے معاشرے پر۔ تو اس سبق کو تفصیلاً پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ سبق نمبر 6، میثاق مدینہ، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ میثاق مدینہ سے متعارف ہو سکیں، میثاق مدینہ کی نمایاں دفعات اور پس منظر سے واقف ہو سکیں، میثاق مدینہ کی اہمیت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد سے آگاہ ہو سکیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت و بھائی چارے کا رشتہ قائم کر کے ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں کی سیاسی و معاشی بحالی کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ اگرچہ وہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتے لیکن انہوں نے اب تک کھلا محاذ آرائی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد مدینہ منورہ میں امن کے قیام کی خاطر یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ طے فرمایا، جسے تاریخ اسلام میں میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ مزید جانیں، میثاق کا مطلب معاہدہ اور قول و قرار ہے۔ میثاق مدینہ سے مراد وہ معاہدہ ہے جو مدینہ منورہ کے مسلمانوں، یہود اور مدینہ منورہ کے دیگر قبائل کے درمیان ہوا۔ یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور آئین ہے۔ میثاق مدینہ کی اہم دفعات۔ میثاق مدینہ میں کل 47 دفعات شامل ہیں۔ ان میں سے چند اہم اور نمایاں دفعات شرائط درج ذیل ہیں۔ مدینہ منورہ پر حملہ ہونے کی صورت میں معاہدے میں شریک تمام فریق مل کر مدینہ منورہ کا دفاع کریں گے۔ مسلمانوں اور یہودیوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہوگی۔ ہر حال میں مظلوم کی مدد کی جائے گی اور اس کا ساتھ دیا جائے گا۔ کوئی بھی فریق مشرکین مکہ کو پناہ نہیں دے گا۔ فریقین میں اختلاف یا جھگڑے کی صورت میں فیصلہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ جنگ کے اخراجات دونوں فریق مل کر برداشت کریں گے۔ اگر کوئی طاقت اس معاہدے میں شریک کسی فریق سے جنگ کرے گی تو تمام فریق مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ معاہدے کے فریق مدینہ منورہ کو حرم تسلیم کریں گے اور اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، اور اگر کسی دشمن سے ایک فریق صلح کرے گا تو اس سے سب کی صلح ہوگی۔ مدینہ منورہ کے تمام قبائل امن و امان سے رہیں گے اور امن کے قیام میں سب لوگ برابر شریک ہوں گے۔ میثاق مدینہ کی اہمیت اور فوائد۔ میثاق مدینہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلامی تاریخ کا پہلا تحریری دستور ہے۔ یہ معاہدہ مدینہ منورہ میں ریاست کے قیام کی طرف پہلا قدم تھا، جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی، دانائی اور کامیاب حکمت عملی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کی اہمیت اور فوائد درج ذیل ہیں۔ میثاق مدینہ کی وجہ سے ریاست مدینہ منورہ کے ہر شخص کو اس کی جان و مال، عزت و آبرو کا برابر کا تحفظ اور مکمل آزادی ملی۔ مسلمان قریش مکہ کے خلاف ایک مضبوط فوجی اور سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئے۔ میثاق مدینہ کی وجہ سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی ریاست کے سربراہ بن گئے۔ ریاست مدینہ کے تمام شہریوں کو قانونی اور معاشرتی حقوق مساوی طور پر فراہم کر دیے گئے۔ میثاق مدینہ ایک سیاسی اور معاشرتی منشور تھا، جس کی بنیاد پر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ میثاق مدینہ کی وجہ سے اسلام کی اشاعت، عدل و انصاف، مساوات، اخوت، ہمدردی، احسان اور اعلیٰ اخلاق کو فروغ ملا۔ میثاق مدینہ کی وجہ سے مدینہ منورہ کا دفاع مضبوط ہو گیا۔ جنگ کی صورت میں جنگی اخراجات کا بوجھ تقسیم ہو گیا۔ میثاق مدینہ کی وجہ سے مذہبی رواداری کی بنیاد رکھی گئی۔ میثاق مدینہ کی وجہ سے مدینہ منورہ کے اطراف میں امن و امان قائم ہو گیا۔ یہ معاہدہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ آج بھی دنیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے میثاق مدینہ مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے، جس پر عمل کر کے مذہبی رواداری، بقائے باہمی اور امن کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم نے سبق پڑھا وہ ہے میثاق مدینہ۔ اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے، اس کی کیا دفعات تھیں، دفعات کا اثر معاشرے پر کیا ہوا، مسلمان کتنے مضبوط ہوئے۔ اس سبق میں ہم نے تفصیلاً پڑھا۔ ملتے ہیں اس سبق کی مشق کو حل کرنے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔